5 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ سورت کا پڑھنا بڑی مشکلوں کے کھولنے کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں نا جی ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ النصر پڑھیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات عطا فرما دے۔ نعیم کی روایت ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی اس کو لکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس دعا کو پڑھے گا اللہ اس سے 70 مصیبتیں دور کریں گے جن میں سب سے چھوٹی مصیبت اس کا فاقہ ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم کھا کر فرمایا کہ نبی علیہ السلام ویسے ہی کوئی بات فرما دیتے تو بہت کافی تھی اس کی سچائی کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھا کر فرمایا، جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس صدقہ کی وجہ سے اس کے مال کو کم نہیں ہونے دیتے، مال ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے صدقہ کی وجہ سے۔ اس لیے نبی علیہ السلام فرماتے تھے، انفق بلالا ولا تخش من ذی العرش اقلالا، بلال خرچ کرو اور عرش والے سے تم کمی کی امید ڈر نہ کرو، کم نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اس کو انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کیوں کہتے ہیں بھائی؟ عربی کا ایک لفظ ہے نفق، نفق کہتے ہیں ٹنل کو، تو یہ جو اللہ کے راستے میں بندہ خرچ کرتے ہیں نا، اس کے لیے انفاق کا لفظ ہے۔ ٹنل کیا مطلب کہ ٹنل میں اگلے نکلتے ہیں پھر پیچھے آتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کنسپٹ دیا! فرمایا نکالو گے تو اور بھیجیں گے، نہیں نکالو گے تو بھیجیں گے بھی نہیں۔ اس لیے فرمایا انفق علی، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اللہ تعالیٰ سکتا کوئی کسی کا رشتہ نہیں باندھ سکتا، ہمارا ایک ہی خدا ہے، اس کے کام کو کوئی روک ہی نہیں سکتا۔ خواہ مخواہ اپنا عقیدہ بھی خراب اور اپنا عمل بھی خراب۔ سیدھی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو باتیں سکھائیں ان کو کریں، خود بخود عملیات سے جان چھوٹ جائے گی۔ چنانچہ عورتیں اکثر پوچھتی ہیں جی کہ میرا رشتہ اچھا ہو جائے، بیٹے کو جاب مل جائے، بہو کا ویزا رکا ہوا ہے، فلاں کام اٹکا ہوا ہے۔ تو بھئی اٹکے ہوئے کاموں کے لیے عمل نبی علیہ السلام کے مبارک زبان سے ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو مومن صبح و شام 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر ادھورے کام کو پورا فرما دے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔